قطرے میں بھی وہی تڑپ تلاتم جوش و خروش ہوتا ہے جو سمندر میں ہوتا ہے؟ ہاں، قطرہ ہی سمندر ہوتا ہے. اس سمندر ایک قطرے کا نام ہے، قطرے ہی کا تو نام ہے. تو وہ سب کچھ اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی سائیں. سمندر آپ لوگوں کو لگتا ہے شمع اور پروانہ بھی سمجھ لو، اس میں بھی تڑپ ہوتی ہے، شمع میں بھی اور پروانے میں بھی. شمع میں پروانہ آپ بھسم، آپ کو یہ لگتا ہے کہ شمع کی آگ میں جل گیا، اصل میں وہ اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس روشنی، اس لو کی تڑپ پھڑک، اس کو الیکٹرو میگنیٹزم اس کا اپنی طرف پل کر لیتا ہے. انجام سے بے پرواہ ہو کے جہاں وہاں چھلانگ مارتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا، کبھی اپنے عشق کو چھوٹا نہ جانا کرو، نہ کسی اور کے عشق کو اپنے سے چھوٹا جانا کرو. ہو سکتا ہے آپ آگ میں گھرے ہوئے ہوں اور جل رہے ہوں، آپ کے چاروں طرف شعلے ہی شعلے ہوں اور جسم کا لوں لوں بھسم ہو رہا ہو، اور قریب ہی ایک کھڑا بیس انسان خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا ہو، اور آپ کو یہ خیال گزرے کہ یار کتنا بدبخت ہے، نہ پانی لا رہا ہے، نہ مجھے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر خدا آپ کو توفیق دے تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے پاؤں فریز ہیں اور وہ برف کے اوپر کھڑا ہے اور برف سے جل رہا ہے. برف کی اپنی جلن ہوتی ہے، آگ کی اپنی جلن ہے. آگ کی جلن سے زیادہ برف کی جلن ہوتی ہے. آپ تپتی سڑک پہ بھی ننگے پاؤں پھر کے دیکھ لیجئے گا، اور برف پہ بھی کھڑے ہو کے دیکھ لیجئے گا ننگے پاؤں کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں. جلن دونوں میں ہوتی ہے، آگ دونوں میں ہوتی ہے. لیکن برف کی آگ نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن جلا دیتی ہے، کیور ہی نہیں ہوتی، کاٹنا پڑ جاتا ہے سب کچھ. دوسری آگ جو ہے، اس کی جلن کے بعد بھی اگر آپ بچ گئے ہیں تو کچھ ری جنریشن ہو سکتی ہے. فرق ہے. آپ اپنے شوز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے ہو سکتا ہے آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہوں، دوسرے نے ہو سکتا ہے برف کے پہنے ہوئے ہوں. اپنی اپنی لاش اٹھا کے خود ہی پھرنا ہوتا ہے. جب تک تو آپ کو دوسرے نظر آ رہے ہوتے ہیں، شکوے اور شکایتیں اور دعوے اور باتیں ہیں یہ ساری. مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے یہ کوشچنز. اچھی بات ہے، آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ یا بہت پیارے لوگ ہیں وہ آپ لوگ جنہوں نے یہ سوال لکھے ہوئے ہیں. تو میں اس کے بھی اپنی اگر بیوقوف سے کیا سوال پوچھو گے، پاگل سے وہ بتائی